السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے، 1 جولائی 2021 ہے، اور جو سوالات مغرب تک آئے ہیں ان کو ضرور جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک سوال زکوٰۃ کے بارے میں کسی صاحب کا بہت تفصیلی تھا، وہ شامل نہیں ہو سکا ہے، بقیہ تقریباً شامل کیے گئے ہیں جو بھی مغرب تک آئے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال ہی کے سلسلے میں سوال کیا ہے کہ اس کا کیا نظام ہے آپ کا اور کیسے سوال بھیجا جائے۔ تو جس طریقے سے آپ نے یہ پوچھا ہے وہی سوال بھیجنے کا طریقہ ہے۔ آپ ذاتی نمبر روزانہ ہر جمعرات کو دیا جاتا ہے کہ آپ ذاتی نمبر پہ سوالات کر سکتے ہیں، لہذا آپ ذاتی نمبر پہ سوالات جمعرات کے دن جو لوگ کرتے ہیں ان کا جواب فوراً نہیں دیا جاتا ہے۔ جمعرات کے علاوہ جس دن بھی سوالات کرتے ہیں، جو بھی سوالات ہوتے ہیں، ان کا جواب کوشش کیا جاتا ہے کہ 10-15 منٹ کے اندر دے دیا جائے، الا یہ کہ کوئی مصروفیت ہو۔ بہرحال کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعرات کو کریں، لیکن جمعرات کو کریں گے تو آپ کا سوال بغیر نام لیے ہوئے جو ہے وہ سوال کے نشست میں شامل کیا جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ کوئی کتاب چھوٹی سی آپ دیکھ لیں کہ سجدہ سہو واجب ہونے کے کیا کیا وجوہات ہیں۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے آسان فقہ، اس میں بہت شارٹ میں لکھا ہوا ہے، اگر مل جائے تو آپ اس کو پڑھیں کہ تو اس سے بات معلوم ہو جائے گی۔ بہرحال اس کی جو بیس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سجدہ سہو واجب ہونے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز میں جن چیزوں کو واجب کہا گیا ہے، اگر وہ انجانے میں واجب چھوٹ گیا تو پھر ایسی شکل میں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر اگر کسی نے واجب کو چھوڑا ہے تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی، نماز دہرانی پڑے گی، نمبر 1 وجہ۔ نمبر 2، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی 4 رکعت کی نماز کی نیت باندھا ہے، دوسری رکعت میں جو تحیات کے لیے بیٹھنا ہے وہ واجب ہے، وہ بھول گیا، تو پھر ایسی شکل میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ تو ایک وجہ ہوتی ہے کہ سجدہ واجب جس کو کہا جاتا ہے، اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ واجب کس کو کہا جاتا ہے، لہذا آپ کو جاننا ہی پڑے گا، کتاب کھولنی پڑے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ واجب کو آگے پیچھے کر دیا گیا، یعنی جو اس کا مقام تھا وہ ہٹا دیا گیا، تو پھر ایسی شکل میں بھی کیا ہوگا کہ واجب وہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ فرض جو چیز نماز میں ہے، 7 چیزیں جو نماز میں فرض ہیں، وہ آگے پیچھے ہو گئیں، تاخیر ہو گئیں۔ مثال کے طور پر لیٹ ہو گئیں تو بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک آدمی نے 4 رکعت کی نیت باندھی، اب تیسری رکعت میں اس کو کھڑا ہونا فرض ہے، وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہونے میں کیا ہوا کہ اتحیات میں بیٹھا اور بھول گیا، اور بھولنے کے بعد اتحیات پڑھنے لگا، درود پڑھنے لگا، اب اسے یاد آیا کہ مجھے تو کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو اب گویا جو تیسری رکعت پہ اس کو کھڑا ہونا تھا اس میں لیٹ ہو گیا، لہذا اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اگر فرض خدا نہ خواستہ چاہے جانے میں چھوٹا یا انجانے میں چھوٹا، سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ ایک سوال کیا گیا ہے ذاتی طور پر کہ مولانا صاحب آپ اتنی تقریریں کرتے ہیں تو آپ اپنی تقریروں کو کتابی شکل میں کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر لکھوں۔ لیکن آپ کو اطلاع عرض ہے کہ اب اس پر کام شروع ہوا ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ کل جو ہے وہ ایک کتاب چھپ کر آ گئی ہے، اور جو میں نے پورے بھارت میں مختلف موقعوں پر نکاح کے موضوع پر جو باتیں کی تھی، مختلف انداز میں کی گئی تھی، وہ کتاب چھپ کر آ گئی ہے، اور دوسری پر بھی جو ہے وہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی 2021 میں 7-8 کتابیں جو ہے وہ انشاءاللہ منظر عام پر آئیں گی، آپ بھی دعا فرمائیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب میں نے بخاری میں سجدہ سہو کا طریقہ دیکھا تو احناف جس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں وہ بخاری میں نقل نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی دعویٰ کیا ہے
کہ جو بخاری میں نقل ہے وہی ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ نمبر ایک، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بخاری نہیں لکھی گئی تھی، کیونکہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے تقریباً 250 سال لگ بھگ بعد میں بخاری لکھی گئی، تو 250 سال تک لوگ بخاری تو جانتے بھی نہیں تھے، تو لوگ کیسے سجدہ سہو کرتے تھے؟ تیسری بات یہ ہے کہ کیا ایسا آپ نے اپنی پالیسی بنا رکھی ہے کہ جو بخاری میں ہوگی وہی عمل کروں گا؟ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں نماز کے بارے میں۔ اگر سجدہ سہو کا وہ طریقہ جو احناف کا ہے بخاری میں نہیں ہے، تو بخاری میں یہ حدیث بھی موجود نہیں ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو ہاتھ کہاں باندھے، یہ حدیث بھی بخاری میں موجود نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، وہ کہاں رکھا یہ بخاری میں نقل نہیں ہے۔ تو آپ کیسے، اگر یہی طے کر لیں گے کہ جو بخاری میں ہوگا وہی مانیں گے، تو پھر آپ ہاتھ کو لٹکائے رکھ سکتے ہیں، آپ ہاتھ کہیں پہ بدن سے آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، یا تو آپ ایسے رکھیں جو بھی چاہے کریں۔ تو یہ پہلی بات، پالیسی جب غلط بنائیں گے تو نتیجے بھی غلط برآمد ہوں گے۔ ایک صاحب نے بات پوچھی ہے، 2 حدیثیں نقل کی ہیں، دو علماء کے قول نقل کیے ہیں کہ مولانا یہ جمعہ میں جو خطیب لوگ یا جمعہ میں جو لوگ خطبہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ یہ بات بہت زمانے سے ہمارے پہلے سے علماء سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ حدیث کسی کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ گھر کے ہم پڑھتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، یہ جو پڑھا جاتا ہے یہ جو ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور کسی کے نزدیک صحیح نہیں ہے، ایک بات۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کم سے کم 20 حدیثیں یہ ان الفاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس میں جو معنی کا بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ سے محبت اور جو صحابہ سے محبت نہ کرے، اس پر ہمارے پاس 20 حدیث صحیح موجود ہیں۔ تو مانن یہ حدیث صحیح ہے، لیکن لفظاً یہ حدیث جو ہم اصول کے تحت، ہم اصول حدیث کے تحت جب دیکھیں گے تو یہ حدیث صحت کو پہنچتی نہیں ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے اس میں جو ہے نا کوئی قباحت نہیں ہے، واللہ عالم۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ مولانا اکثر علماء علامہ ابن تیمیہ، شاہ صاحب، مولانا تھانوی ان لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں پر سیریل کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ دیکھیں، مشورہ دینا بہت آسان کام ہے اور مشورہ اچھا بھی ہے، لیکن ایسے ہمارے پاس روزانہ 20 مشورے آتے ہیں اور آدمی کو وقت بھی چاہیے، ایک ہی آدمی سارا کام کرے یہ مشکل ہے۔ اب رہا ان تینوں کا جنہوں نے آپ نے نام لیا ہے، آڈیو میں چیز نہیں موجود ہے، لیکن ان پر کتابیں 1-2 نہیں ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے تو علامہ ابن تیمیہ ہیں یا شاہ صاحب ہیں، جن تینوں کا نام تھانوی ہے، بے شمار ان کے بارے میں کتابیں ہیں، آپ کتابوں سے ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اب سیریل چلانا تو مستقل ایک کام ہے، تو بہرحال کوشش کی جائے گی کسی وقت کسی ایک پر 10-20 تقریریں، 10-12 تقریریں کی جا سکتی ہیں، ایسا ناممکنات میں بھی نہیں ہے، لیکن سارا جو معاملہ ہے وہ وقت کی قلت کا ہے۔ پوچھا گیا ہے اپنی واجب قربانی کرنے کے بعد آدمی کے پاس اگر پیسے ہیں، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو خلفائے راشدین کی کرے یا اپنے ماں باپ کے نام پہ قربانی کرے؟ ماں باپ جو ہے وہ خلفائے راشدین سے افضل ہے، یہ بات جان لیں۔ آپ کے لیے خلفائے راشدین امت کے لیے افضل ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کے لیے جو ہے نا وہ ماں باپ افضل ہیں۔ لہذا اگر آپ کے پاس گنجائش ہے اپنی واجب قربانی کے بعد تو آپ پہلے والدین کو ترجیح دیں۔ پوچھا گیا ہے اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کی بیٹی یا بہن یا ماں کے کسی سے ناجائز تعلقات ہیں تو ایسا انسان کیا کرے؟ یہ
ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کے بہن کا کسی سے ناجائز تعلق ہے یا اس کی بیٹی کا یا اس کی ماں کا، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اللہ رسول کا حوالہ دے کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، اور اس بات کی کوشش کرے کہ آخر یہ تعلق کیوں پیدا ہوا ہے۔ یہ بھی اس کے سب کے پیچھے اگر بڑی وجہ تلاش کی جائے گی تو پیسہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹی سے تعلق ہوا ہے تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے بہت سے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اکنامکلی گھر والوں کو سپورٹ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے گھر والے کیا ہوتے ہیں، شانتی اختیار کیے رہتے ہیں۔ تو پہلا کام تو یہ معلوم کرنا چاہیے ناجائز تعلق ہوئے کہ ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ رسول کا حوالہ دے کر کے کہ یہ حرام کام ہے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے باوجود بھی اگر نہیں مانتے، کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں کہ آپ بہت سنبھل کر، ماں کو چھوڑ کر اس میں دوسرے جو دو نام لیا گیا، میں بار بار نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، تو آپ ان کا بائیکاٹ کریں۔ مطلب بہن کا تعلق معلوم ہو رہا ہے کسی غیر سے ہے تو آپ اس سے بائیکاٹ کریں، آپ اس سے ملنا جلنا چھوڑیں، اس کو بتائیں کہ مجھے تمہاری یہ حرکت پسند نہیں ہے۔ تو ایسی شکل میں لوگ کرتے کیا ہیں، ایسے لوگ کہ جو لوگ اس میں اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان کی سیوا کرتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں، تاکہ یہ اپنی بہن کی طرف سے، اپنی بیٹی کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے جو ہے نا کوئی اسٹیپ نہ اٹھائے، تو وہ ان کو خریدتے رہتے ہیں۔ لہذا یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کو عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت کم یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیوس کہتے ہیں۔ یہ جو دیوس کا لفظ ہے کہ جس کے اندر اپنی بہن، بیٹی اور ماں کی عزت لٹنے پر غیرت نہ ہو، اس کو عربی میں دیوس کہتے ہیں۔ اردو والے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ دیوس ہے یہ شخص۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر کسی کا تعلق کسی مطلب خسر کا، جس کو آپ سسر کہتے ہیں، تعلق اگر اپنی بہو سے ہو جائے تو پھر ایسی شکل میں جو ہے وہ بیٹے پر وہ حرام ہو جاتی ہے۔ فتویٰ یہی ہے، اور یہ حدیث کی روشنی میں فتویٰ ہے کہ وہ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے اگر اس سے اس کا تعلق ہو گیا۔ تو پوچھا گیا عید الاضحیٰ میں کب اور کتنے روزے رکھے جائیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ میں عرفہ کا روزہ ہی مسنون ہے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک جتنا ہونا آدمی کو ہو سکے کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اس میں پہلی سے لے کر 9 تک میں، یعنی عرفات کے دن تک میں سب سے افضل روزہ جو ہے نا وہ عرفہ کا ہے۔ لیکن یہ جو ہے کیونکہ قرآن مجید نے جو قسم کھائی ہے والفجر وليال عشر، ان 10 راتوں کی، وہ 10 رات سے مراد تقریباً مفسرین کے نزدیک جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی 10 راتیں ہیں۔ لہذا اس میں 9 رات 9 دن جو ہے وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے افضل ترین روزہ عرفہ کا روزہ ہے، اور اگر کوئی آدمی 9 نہیں رکھ پاتا ہے تو کم سے کم عرفہ کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 9 رکھے تو 10 بھی رکھے یا 8 رکھے، کیونکہ یہ حقیقت میں عاشورہ کے روزہ کے بارے میں حدیث ہے، یہ ذی الحجہ کے مہینے کے بارے میں حدیث نہیں ہے۔ ذی الحجہ میں اگر رکھنا چاہتے ہیں صرف ایک روزہ تو آپ جو ہے وہ عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میں بار بار عرفہ کا روزہ کہہ رہا ہوں، 9 تاریخ کا روزہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو بھی نوٹ کر لیں آپ۔ عرفہ کا روزہ الگ چیز ہے، 9 تاریخ کا روزہ الگ چیز ہے۔ عرفہ جس دن آپ کے ہاں ہے اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ ازدواجی تعلقات شوہر کو نہیں قائم کرنے دیتی ہے اور چڑچڑاتی ہے تو شوہر کیا کرے؟ میں تمام اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے جو ہماری باتیں سنتی ہیں، تقریریں سنتی ہیں، میں اپنی تمام بہنوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ شوہر کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کریں۔ اگر ازدواجی تعلقات سے شوہر کو دور رکھا گیا تو اس کے بھیانک نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور وہ بھیانک نتائج وہ برآمد ہوتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں۔
آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارا شوہر کسی دوسرے سے تعلق پیدا کرے، یہ پسند نہیں ہے اور اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، لیکن مجبور ہو کر کے وہ کیا کرتا ہے کہ دوسری عورت سے تعلق پیدا کرتا ہے، کیونکہ آپ نے تعلق پیدا کرنے سے اس کو منع کر دیا ہے، تو اس کا ایک بڑا گناہ آپ پر ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا کام وہ کرتا ہے، اگر شریف ہوتا ہے تو دوسری شادی کر لیتا ہے۔ اب وہ جب دوسری شادی کرتا ہے وہ بھی آپ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ سوکن آپ کی لائے گا تو کیسے پسند ہے۔ لیکن میں نے اس پر مستقل تقریر کی ہے کہ لوگ دوسری شادی کیوں کرتے ہیں، اس میں 95% جو وجہ ہے نا وہ پہلی عورت ہوتی ہے۔ پہلی عورت خود سبب بنتی ہے دوسری شادی کے۔ ہم اسی لیے کی بات کر رہے ہیں جس علاقے میں بھارت میں جہاں پہ لوگ دوسری شادیاں نہیں کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پر دوسری تیسری شادی کرنا عام بات ہے، وہاں پہ دوسری وجوہات ہے، لیکن اس علاقے کی بڑی وجہ جو ہے 95% آپ کبھی تحقیق کر لیں، بلکہ جن لوگوں کے شوہروں نے دوسری شادی کر رکھی ہے وہ ایک مرتبہ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ ہماری وجہ سے تو دوسری شادی نہیں ہوئی ہے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بیسک چیز یہ ہوتی ہے جو اس سوال میں کی گئی ہے کہ اس کو ازدواجی تعلقات قائم کرنے کو نہیں کہتی ہے، نخرے دکھلاتی ہے، ڈانٹتی ہے، قریب نہیں آنے دیتی ہے۔ میں ابھی ایک صاحب کو جانتا ہوں، ابھی حال میں ایک واقعہ پیش آیا، 5 سال سے جو ہے وہ بیوی اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی، اب انہوں نے دوسری شادی کر لیا۔ اب دوسری شادی کر لیا تو اتنا بڑا ہنگامہ ہے، تو مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا صاحب ان کو سمجھائیے کہ وہ دوسری والے کو طلاق دے دیں۔ میں نے کہا یہ آپ نے معلوم کیا کہ انہوں نے دوسری کی کیوں ہے، اور کسی آدمی کو طلاق کے لیے سمجھانا شرعی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو سب سے ناپسند چیز ہے جائز چیزوں میں وہ طلاق ہے، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اور کما قال، اس طریقے کے الفاظ ہیں۔ جب پتہ کیا، معلوم کیا، تو پتہ چلا کہ 5 سال ہو گیا دونوں ایک کمرے میں سوتے تک نہیں ہیں، سونے تک نہیں دیتی ہے۔ اگر ایسی عورت اسے شرارت کر رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ شوہر نے جو قدم اٹھایا ہے ایک ناجائز تعلق پیدا کرنے کے بجائے اس نے شادی کر لی، اچھا کیا۔ پوچھا گیا ہے مرد اور عورت کون سا کلر لگا سکتے ہیں بالوں میں، اور کیا مہندی ہی لگا سکتے ہیں، کیونکہ کچھ کلر کو کوٹڈ ہوتے ہیں۔ جو کلر کوٹڈ ہیں، کوٹڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر بال میں لگانے کے بعد جب سوکھ جائے، دھل لیا، نہا لیا، اور آپ اس کو سرکیں ایسے، جب ایسے سرکیں اور میل کے طریقے سے اگر وہ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کوٹڈ ہے۔ ایسا کوئی بھی کلر، ایسی کوئی بھی مہندی، کوئی بھی کیمیکل نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ کوٹڈ چیز پر جو ہے وہ پانی نہیں پہنچتا ہے۔ جب پانی نہیں پہنچے گا تو نہ غسل ہوگا اور نہ وضو ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، کلر جہاں تک لگانے کی بات ہے، مرد کو کالا کلر کے علاوہ کوئی بھی کلر وہ لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، کوٹڈ نہیں ہونا چاہے، مہندی کی شکل میں ہو اور چاہے وہ جو ہے کلر کی شکل میں ہو، ڈائی کی شکل میں ہو۔ عورت کے بارے میں 2 رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے، اور اسی پر غالباً فتویٰ ہے، کہ عورت جو ہے وہ اگر کالا کلر بھی لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے۔ مرد کے لیے کالا کلر منع ہے، لیکن جس طریقے سے یہ بھی آپ بتا دیں، اس کے پہلے میں نے کبھی نہیں بتایا، بار بار سوچتا رہتا ہوں بتاؤں، جو یہ کہتے ہیں کہ کالا کلر لگانا حرام ہے نا، یہ حرام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے بارے میں کہ ان کا کلر کر دو اور کالے سے بچاؤ۔ تو اس حدیث کی اور بھی حدیثیں ہوں گی، لیکن کئی حدیثیں ایسی ہیں، صحابہ کے عمل ایسے ہیں کہ جس میں صحابہ نے کالا کلر لگایا ہے۔ اس لیے میری سمجھ سے اس پر حرام کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے، مکروہ تحریمی کا بھی فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ آپ مکروہ تنزیہی کہیں یا یہ کہیں کہ تقوی کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو ہے وہ حرام کا فتویٰ، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً غالباً جائز ہے، لگا سکتا ہے کالا۔ تو ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس پہ شد و مد اختیار کرتے ہیں، اور شد و مد اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اتفاق سے مجھے یاد آیا، ابھی مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ
کہ چھوٹی چھوٹی کلپیں آ رہی ہیں. اس میں ایک انہوں نے جو صاحب بنا رہے ہیں کلپ، انہوں نے اس میں اس بات پر کہا ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی ہے، اصولی طور پر بات کہی ہے حضرت نے، کہ اگر ایک حدیث منادی کی آ جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں صحابی کا عمل کرنے کا آ جائے تو اس کی حرمت کا فتویٰ پھر نہیں دیا جا سکتا ہے، حرام نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ آپ اس کو تنزیہی کہیں، جو بھی کہیں، لیکن اس کی جو شدت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ صحابی کا عمل موجود ہے اس کے خلاف. کیوں عمل موجود ہے؟ اس کا مطلب کہ اس نے یہی جانا ہے کہ اس میں حرمت کی بات نہیں ہے بلکہ تقوی کے خلاف بات ہوگی، تنزیہی ہوگی، مکروہ تنزیہی ہوگی. بہرحال کالا کلر کو حرام کہنا میری سمجھ سے صحیح نہیں ہے، اور اس پر فتویٰ مجھے نہیں یہ معلوم ہے کہ فتویٰ حرام کا ہے نہیں، لیکن ہم لوگ تقریروں میں تحریروں میں بولتے رہتے ہیں کالا کلر لگانا حرام ہے. حرام کے لفظ سے بچنا چاہیے. پوچھا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کی ایک بیوی ہے اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں، ان کے بھائی ہیں اور بہن ہیں، تو کیا ان کے بھائی کو حصہ ملے گا اور بہن کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ایگزیکٹ تو نہیں پوچھا گیا ہے. بہرحال چونکہ بیوی موجود ہے اور بیٹیاں موجود ہیں تو 1/8 ملے گا، یعنی 12.5%، اور 2 سے زیادہ بیٹیاں موجود ہیں لہذا 2/3 یعنی 66% بیٹیوں کو ملے گا. تو 66% یہ ہو گیا، 12.5% کیا کہتے ہیں بیوی کا ہو گیا. اس کے بعد جو بچے گا، بچنے کے بعد یہ دونوں جو اس کے بھائی اور بہن سگے بھائی بہن ہیں، وہ سگے بھائی بہن دونوں کو حصہ ملے گا. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بھائی اگر ہے تو مثال کے طور پر ایک بھائی ایک بہن ہے تو 2 روپیہ مثال کے طور پر بھائی کو ملے گا، تو 1 روپیہ کس کو ملے گا؟ بہن کو ملے گا. ایگزیکٹ اگر بتایا جائے کہ کتنے بھائی اور کتنے بہن ہیں تو تقسیم کر کے بھی بتایا جا سکتا ہے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جانوروں کی جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کی عمر کیا ہونی چاہیے، اور کیا عقیقے کے جانور میں بھی یہی شرط ہے؟ ہاں، یہ بات یاد رکھیں کہ عقیقے کے جانور میں وہ ساری شرطیں ہونی چاہیے جو قربانی کے جانور میں ہوتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جانور جو ہے ہمارے پاس جو ذبح ہوتے ہیں وہ 3 طریقے کے جانور ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ بکری یا اس سے متعلق چیزیں، دمبے ہیں، مینڈا ہے، جو بھی ہے، اس کی 1 سال عمر کم سے کم ہونی چاہیے. اور نمبر 2، اس کے بعد جو دوسرا بڑا جانور ذبح ہوتا ہے جس میں بھینس ہے یا اس سے متعلق جو ہیں ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے. پھر تیسرے نمبر کا جو جانور ہے وہ اونٹ ہے، اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے یہ 1 سال، 2 سال اور 5 سال یہ. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ فقہا نے اور بیان کیا ہے اور حدیث کی روشنی میں ہی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میڈھا 6 مہینے کا ہے لیکن اتنا تندرست ہے کہ اگر 1 سال والے میڈھوں کے درمیان میں چھوڑ دیا جائے تو یہ تمیز کرنا مشکل ہو کہ یہ 6 مہینے کا ہے یا 1 سال کا ہے، یا وہ اتنا تندرست ہے کہ 1 سال کا لگتا ہے. تو اگر اس کی عمر 6 مہینے سے زائد یا 6 مہینے کم سے کم ہو اور وہ مینڈا ہو تو پھر ایسی شکل میں اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کیا ایک جانور میں 7 حصہ لینا ضروری ہے؟ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ 3.5 ایک صاحب لے لیں، 3.5 ایک صاحب لے لیں، ایسا نہیں کر سکتے. 7 حصہ ہونا چاہیے. یہ تو ممکن ہے کہ ایک جانور ایک ہی آدمی اپنی طرف سے کرا دے، کسی کا ایک جانور ہماری طرف سے کرا دے. بھینس میں نے کرا دیا جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں اپنی طرف سے وہ یا 7 حصے میرے نام کے ہیں، ایسا تو ممکن ہے. لیکن یہ 3.5 ایسا 2.5 اور 5.5 ایسا نہیں کر سکتے ہیں، 2.5 یا 4.5 ایسا نہیں کر سکتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ ایک میاں بیوی ہیں، شوہر جو ہے پنکھا چلا ہے، شوہر جو ہے وہ قرض دار ہے اور بیوی صاحب نصاب ہے، تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ جو قرض دار ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. یہ بہت بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ لوگ بیوی اور شوہر کا جب معاملہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا معاملے میں بھی یہی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ شوہر کے اوپر قرضہ ہے
تو بیوی زکات دے. بھائی شوہر الگ مالک ہے، بیوی الگ مالک ہے. اگر بیوی جو ہے وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو ہر حال میں قربانی واجب ہوگی. پوچھا گیا ہے میت کو لے جاتے وقت سر آگے ہو یا پیر. ابھی تک تو یہ دیکھا گیا ہے کہ سر آگے رہتا ہے. اب کہیں بھولے سے کسی نے پیر آگے کر دیا ہوگا تو کوئی ایسا حرام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن طریقہ یہی ہے کہ جس طرف چل رہا ہے جنازہ اس کا سر آگے ہونا چاہیے. ایک لاجک بھی ہے اور طریقہ بھی ہے. پوچھا گیا ہے کہ ایک محتمم صاحب ہیں، وہ اپنی تنخواہ خود متعین کر لیتے ہیں اور اپنے شورا یا اپنی جو مینیجنگ کمیٹی ہے ان کو بتاتے تک نہیں ہیں. تو یہ محتمم صاحب جو ہے نا وہ حقیقت میں شورا سے اوپر ہیں. تو یہ گویا کہ ڈکٹیٹر ہیں. ڈکٹیٹر کسی کو بتاتا نہیں ہے. یہ محتمم نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹر ہیں. غلط ہو رہا ہے. پوچھا گیا دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کرے. پہلا جواب تھا کہ یاد کر لیں. یہ ایک زمانے سے ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں اور یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہو تو کیا کریں، دعائے قنوت یاد نہیں. ایک جاہل آدمی دبئی جانا چاہتا ہے، کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے پاسپورٹ کیا ہے، ویزا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، میڈیکل، لیکن اس نے طے کیا ہے کہ مجھے دبئی جانا ہے. سب کچھ جان لیتا ہے انگوٹھا ٹیک، کیونکہ اس نے طے کر لیا کہ مجھے جاننا ہے. تو ایسے ہی دعائے قنوت کے بارے میں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ مجھے جاننا ہے تو ہم جان لیں گے. تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر جس نے بھی سوال کیا ہوگا وہ بالغ ہوگا جو سوال کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب کتنے دن آپ سے کہا جائے کہ آپ دعائے قنوت چھوڑتے رہیں. بہرحال ایک آدمی مسلمان ہوا ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے مثال کے طور پر، تو ایسے شخص کے لیے تو یہ سوال ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر مسلمان ہے دعائے قنوت نہیں یاد ہے، پہلی بات تو دعائے قنوت یاد کرے. دوسرا یہ ہے کہ جب تک یاد نہیں ہو پا رہا ہے تب تک ربنا آتنا پڑھ لیا کرے، اور وہ سب کو تقریباً سارے مسلمانوں کو یاد رہتا ہے، وہ کر لیا کرے. ایک صاحب نے پوچھا مولانا صاحب جیسا کہ قرآن میں ہر پریشانی کا حل ہے تو شفا اور کاروباری مسئلے کے لیے کوئی خاص آیت ہے کیا؟ سب سے پہلی بات آپ کو بتا دیں کہ یہ جملہ کہ قرآن مجید ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل اس معنی میں کہ آپ جنت کیسے جائیں. اس میں آئٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں ہے، اس میں بایو اور کیمسٹری کے فارمولے نہیں ہیں. یہ لوگ ہم مقررین جو ہے جھٹکے میں بولتے ہیں قرآن میں ہر چیز ذکر ہے. ایک دم غلط بات ہے. جو جس موضوع کی کتاب ہے اس میں وہ چیز ہر چیز ذکر ہے. موضوع اس کا کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سیدھا کیسے رکھ کر جنت میں جائے، یہ اس کا موضوع ہے. وہ اس پر ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں. بلکہ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. ایک بات. دوسری چیز مسئلے کا حل ہے. ایک آدمی بیمار ہے، ان کی آیتوں سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں لوگ، لیکن 99% آپ کو یہ بتاؤں میں کہ 99% یہ جو ہمارے عاملین یا عالم لوگ جو اس کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں تو ایسا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی روزی میں کشادگی ہو جائے گی، یہ سب 99% یہ ان کا اپنا تجربہ ہے. حدیث پہ ذکر نہیں ہے. حدیث میں 1% ذکر ہے بعض چیزوں کا، سورہ یاسین کی بات، فضیلت سورہ قحف کے بارے میں، سورہ واقعہ، وہ ایک دم انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں. لیکن اب تو ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ایک آیت ہے. ہم جب بیان کب تو باقاعدہ یوٹیوب پر مستقل، وہ صاحب کوئی تقریر نہیں کرتے، کوئی قرآن کی بات، قرآن سے کوئی ہدایت کی بات کبھی نہیں کرتے. جب وہ کرتے ہیں تو کیا فلاں آیت پڑھو گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں آیت پڑھو گے تو یہ ان کا اپنا تجربہ ہے. یہ کوئی قرآن حدیث میں لکھا نہیں رہتا ہے. اس کے پہلے بھی میں نے وظیفہ کے بارے میں یہ بات بتائی ہے. تو بہرحال آپ کیونکہ اس سے کہا گیا شفاء للناس کہ اس کے اندر شفا ہے. شفا ہر چیز سے ہے. جو بھی آپ کی پرابلم ہے آپ قرآن مجید اپنی زندگی میں ڈھال لیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید کا مطلب کہ ہر مسئلے کا ہر چیز سے شفا ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو انشاءاللہ سارے مسئلے اپنے آپ کیا ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے. بہرحال کوئی آدمی اگر کسی بیماری یا اپنے تجارت کے لیے کوئی آیت برکت کے طور پہ پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی بھی قرآن حدیث میں لکھا ہوا نہیں رہتا ہے. 99% اپنے لوگوں کے بنائے ہوئے تجربے ہیں، تجربے کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں. پوچھا گیا حضرت میرا گھر مسجد سے بالکل لگا ہوا ہے اور اگر کبھی جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو اپنے گھر سے
جوائن کر سکتا ہوں؟ کیا امام صاحب کی آواز بالکل صاف آتی ہے؟ امام صاحب کی آواز آتی ہے تو حرم کی بھی آواز جب لگا دیں گے تو بھی بہت صاف آواز آتی ہے. آواز صاف آنا جو ہے وہ مقتدی کے لیے، ایک آدمی امام صاحب بہت دھیرے پڑھتے ہیں، مقتدی نہیں سنتے تو بھی مقتدی رہتے ہیں. تو ایک آدمی روڈ پر امام صاحب کی آواز سنتا ہے تو وہ مقتدی نہیں بن جاتا ہے. تو یہ پہلے دماغ سے بات نکال دیں کہ آواز آنے سے ہم مقتدی بن سکتے ہیں. کوئی مسجد اگر اس کا گھر ہے اور اس کے درمیان میں کوئی سڑک ہے، کوئی نالا ہے، کوئی ندی ہے، کوئی بلڈنگ ہے، تو پھر ایسی شکل میں آپ اس مسجد کے مقتدی نہیں بن سکتے. اگر مسجد کی دیوار آپ کی دیوار سے لگی ہوئی ہے اور صف لگاتار بن رہی ہے، صرف دیوار حائل ہے، آپ کھڑے ہو جائیں گے تو سب بن جائے گی، تو بعض لوگوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن وہ صورتحال دیکھ کر کے ہی صحیح بات بتائی جا سکتی ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب آپ بتا دیجئے حضور کا نام احمد کس نے رکھا اور ان کے والد کا انتقال کب ہوا؟ میں آپ تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا بھر میں کوئز چلتی ہے، وہ کوئز کا سوال مجھ سے نہیں پوچھیں. یہ ایک معلوماتی پروگرام ہے اور وہ محض ایک معلومات اس کا مقصد ہے، نہ اس پر عمل مقصد ہے، نہ مسئلے کو جاننا مقصد ہوتا ہے. لہذا مجھے کوئی خاص اس ایسے سوالات پہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے. آپ نے پوچھ لیا، میں بتا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا نام ہے وہ محمد احمد ہے، اور روایت میں جو لکھا ہوا ہے، یہ ایک روایت اس میں صحیح بھی ہے، کچھ روایتیں ضعیف بھی ہیں، کہ احمد نام جو ہے وہ آپ کی والدہ محترمہ نے کو پسند تھا اور آپ نے احمد نام رکھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ محمد نام جو رکھا گیا، حالانکہ عرب کے لیے یہ عربی لفظ تھا، لیکن کئی 100 سال سے کوئی بھی محمد نام کسی نے رکھا ہی نہیں تھا. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری شان ہے کہ اللہ نے اس نام کو کہ ایک ہی نام رہے وہ، کیونکہ اگر اس کے پہلے کوئی نام گزرتا تو پھر بہت سے کنفیوژن ہوتے. وہ سب کو اللہ نے کسی کے دل میں یہ بات ڈالی ہی نہیں کہ محمد نام رکھا جائے. تو بہرحال احمد نام جو ہے ان کے والدہ نے رکھا ہے. پوچھا گیا ان کا انتقال کب ہوا، تو ان کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد محترم کا انتقال ہو گیا. اب کہاں انتقال ہوا، یہ سب وہی کوئز کے سوالات ہیں. تو زیادہ تر رائے یہ ہے کہ مکے میں ان کا انتقال ہوا، واللہ عالم. اور بھی روایتیں ہیں. پوچھا گیا کہ کیا کوئی وراثت میں اپنا حصہ معاف کر سکتا ہے اور وارثین کمی زیادتی کے ساتھ صلح کر کے وراثت تقسیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کسی کا کوئی حصہ اللہ نے متعین کیا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ میرا حصہ، پہلے تو صحیح طریقہ تو یہ حصہ بتا دیا جائے کہ آپ کا اتنا حصہ ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میرا یہ حصہ سب لوگ برابر برابر بانٹ لو، ویسا کر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ حصہ لے. اور دوسرا یہ ہے کہ زندگی میں اگر کوئی آدمی وراثت تقسیم کرتا ہے تو یہ وراثت کہلاتی نہیں ہے. لوگ اس کو وراثت کا لفظ استعمال کرنا بول دیتے ہیں، لیکن یہ وراثت نہیں ہوتی ہے. زندگی میں جو بھی اس قسم کی بات کی جاتی ہے وہ گفٹ ہوتا ہے، اور گفٹ میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی اولاد میں برابری کرے، بھلے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. پوچھا گیا ہے کہ میں نے علی گڑھ سے دلی کا سفر کیا اور میرا ارادہ تھا 15 دن سے کم کا، لیکن 7-8 دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، مجھے تو ابھی 8 دن اور رکنا پڑے گا. تو اب 8 اور 7 اگر جوڑ لیا جائے تو 15 دن ہو جاتے ہیں. تو کیا میں جب ارادہ ہو گیا کہ 8 دن اور رکنا ہے تو میں مقیم ہوں یا مسافر ہوں؟ یہ مسئلے کو سمجھ لیں. ایک آدمی نے ایک جگہ سے جانے کا ارادہ کیا، اور یہ ارادہ کیا کہ یہی مثال لے لیتے ہیں کہ میں دلی 8 دن کے لیے جا رہا ہوں. اب 5 دن کے بعد اسے معلوم ہوا کہ نہیں صاحب، میرا کام تو ابھی 6 دن اور چلے گا. تو گویا یہ 6 دن کا مسافر ہوا، مقیم نہیں بن پایا. ابھی 6 دن بھی نہیں بیتے تھے، 1 دن باقی تھا، تو پتہ چلا کہ نہیں صاحب مجھے ابھی 10 دن اور رہنا پڑے گا. پھر 15 دن کا ارادہ نہیں ہوا تو پھر مسافر رہے گا. ابھی 10 دن کے میں کچھ دن باقی تھے تو پتہ چلا کہ نہیں صاحب مجھے ابھی تو 13 دن اور رہنا پڑے گا. اگر ایسے پوری زندگی اس کا گزر جائے گا تو مسافر رہے گا، کیونکہ ایک مرتبہ بھی اس کا ارادہ 15 دن کا نہیں ہوا ہے. لہذا یہ پوری زندگی ایسے مسافر. ایسی صورتحال جو ہے وہ کسٹم وغیرہ جو ہے
جو ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، خاص کر ٹرک ڈرائیورس ہوتے ہیں، تو ان کو جام لگتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ 5 دن میں جام کھل جائے گا، کبھی پتہ چلا کہ 8 دن میں کھل جائے گا، ایسے کرتے کرتے مہینہ 2 مہینہ بھی وہ وہیں کھڑے رہتے ہیں، ایسی شکل ہوتی ہے۔ بہرحال جب تک 15 دن تک کے بارے میں اگر وہ اناؤنس کر دے کسٹم آفیسر کہ آپ سب کا 20 دن کے بعد ہی یہاں سے جانا ہوگا، اور یہ معلوم ہو گیا مجھے 20 دن رہنا ہے، لہذا جیسے ہی وہ اعلان کرے گا اور ان کو رہنا ہی رہنا ہے، اپنا ٹرک وہاں پھنسی ہوئی ہے، تو یہ مسافر ختم ہو جائیں گے اور مقیم ہو جائیں گے، اللہ عالم۔ اس سامنے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تم کو طلاق ہے، طلاق ہو جائے گی۔ اب شوہر نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں نے جو بات کہی تھی میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں۔ شوہر واپس نہیں لے سکتا اپنی بات کو، یہ بات سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر شوہر نے کہا کہ اگر تم اپنے میکے گئیں تو تم کو طلاق ہے۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جو میں نے کہا تھا میں واپس لیتا ہوں، تم اپنے میکے جا سکتی ہو۔ وہ میکے جب جائیں گی، ان کے واپس لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جب جائیں گی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ لہذا اس طریقے سے کہہ کر کے آپ اپنے جملے کو واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ ایک آدمی کے کرائے کی دکان ہے، لاک ڈاؤن میں نقد نہیں ہے اس کے پاس، زکوٰۃ دینا تھوڑا سا بوجھ محسوس کر رکھا، آپ کیا کریں؟ اگر اسی لاک ڈاؤن والے جن کے بارے میں لکھا ہے، اگر یہ صاحب کے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو کیا کریں گے؟ پیسے کا انتظام جہاں سے کریں گے ویسے اللہ کے لیے پیسے کا انتظام کریں۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم کو اللہ کے معاملے میں ہمارے پاس یہ سارے عذر ہیں۔ ابھی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو پیسے نکل آئیں گے، سامان بک جائے گا، زیور بک جائے گا، سب کچھ ساری ترتیبیں ہو جائیں گی کیونکہ بچے کا علاج کرنا ہے۔ تو اللہ کے احکام کو بھی آدمی جو ہے وہ اپنے ذاتی معاملے کی طرح کرے اور اسی میں اصل ثواب ہوتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کچھ علماء ایسے ہیں جو تقریر کے لیے کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، اور نعت پڑھتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، اور فکس کرتے ہیں کہ اگر میں 2 گھنٹے تقریر کروں گا تو اتنے پیسے لوں گا، اور اگر نعت میں 5 پڑھوں گا تو اتنے پیسے لوں گا۔ تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اگر اس تقریر کا مقصد ثواب لینا ہے تو ثواب کے کسی کام کے لیے پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی تراویح پڑھائے اور تراویح پڑھانے میں لوگوں سے طے کرے کہ میں تراویح پڑھاؤں گا اور پیسے لوں گا، تو نہ پیسہ لینا جائز ہے نہ پیسہ دینا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی تراویح پڑھاتا ہے، کوئی لا کر کے اس کو گفٹ دے دیتا ہے، وہ لے سکتا ہے، لیکن یہ فکس کر کے عبادت کے طور پر نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر یہی چیز عبادت سے ہٹا دی جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہارا علاج کروں گا، تمہارا بچہ بیمار ہے، میں علاج کروں گا، اور علاج کرنا ہے قرآن سے علاج کروں گا، قرآن پڑھوں گا اور میں پیسے لوں گا، یہ کر سکتا ہے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کریم جو پڑھا گیا ہے وہ بطور عبادت کے نہیں پڑھا گیا ہے، بطور علاج کے پڑھا گیا ہے، اور اس پر بخاری کی روایت موجود ہے۔ تو اگر یہ علماء تقریر کرنے والے پیسہ فکس کر رہے ہیں اور اس سے مقصد ان کا دین کی تبلیغ نہیں ہے، ثواب کا نیت نہیں ہے، تو پھر ان کی مزدوری ہے۔ لیکن اگر یہ کیونکہ ویسے تو دیکھا جائے تو تقریر کا مقصد دعوت دین ہے اور ثواب کا کام ہے، ثواب سمجھ کر ہم تقریر کرتے ہیں، تو ایسی شکل میں جو ہے وہ پیسہ لینا جائز نہیں ہوگا اگر اس کو عبادت مانیں گے۔ یہ نعت کا معاملہ ہے، یہ عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی نعت پڑھتا ہے تو لوگ اس کو بڑھ بڑھ کے 5 روپیہ 10 روپے دیتے ہیں۔ بہت اچھا قاری اس سے پہلے قرآن کریم پڑھا ہے، کوئی اس کو گفٹ نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مزاج بن گیا ہے کیا یہ سب اچھی راگ ہو، اچھی نعت ہو۔ اب بڑے بڑے جو جلسے ہوتے جو کہتے ہیں یو پی بہار میں جو جلسے ہوتے ہیں 2 بجے ختم ہوتا ہے، جلسے میں ہوتا کیا ہے؟ یہ جلسہ نہیں ہے، یہ تو مشاعرہ ہوتا ہے۔ ایک نعت پڑھی جائے گی، پھر تقریر ہوگی، پھر ایک حمد پڑھی جائے گی، پھر تقریر ہوگی۔ یہ مقصد ختم کر دیا ہے، چونکہ جگنا مقصد ہے اور صبح کی نماز چھوڑنا مقصد ہے۔ بہرحال یہ اس قسم سے جو فکس کرتے ہیں یہ میری سمجھ سے صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر فکس کرتے ہیں تو پھر یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ ثواب کا کام ہے، انبیاء کا کام ہے۔ انبیاء نے تو کہا ان اجریہ الا علی اللہ،
تمام انبیاء نے جملہ ریپیٹ کیا ہے کہ میرا ثواب، میرا اجر میرے اللہ پر ہے، میں جو دعوت کا کام کر رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا. یہی ہونا چاہیے. لیکن ہدیے کے طور پر اگر کوئی دے دیتا ہے، کرائے کے طور پر کچھ دے دیتا ہے، کرایہ تو لینا ایک دم جائز ہے. ہدیے کے طور پہ بھی دے دیتا ہے تو لینا جائز ہے، لیکن فکس کرنا ایک دم صحیح نہیں ہے. پوچھا گیا ہے مٹی دینے کے بعد قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ دعا تو مانگنا حدیثوں سے ثابت ہے دفنانے کے بعد، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اٹھانا ہے تو پھر قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے اور پیٹھ جو ہے وہ میت قبر کی طرف ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ سب لوگ گول دائرہ بنا کر کے قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ اسی سے مانگ رہے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ کیا قبرستان میں کیا بزرگوں کی قبروں میں جا کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ایک دم صحیح ہے، جایا جا سکتا ہے، ثواب کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایک آدمی، جو آدمی ثواب پہنچائے وہ بڑا ہوتا ہے، جس کو ثواب پہنچایا گیا وہ چھوٹا ہوتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ آپ میری دعا کے محتاج ہیں تو بڑا کون ہوا؟ بڑا میں ہوا. ہم جاتے ہیں ان سے مانگنے کے لیے، حالانکہ ہم ان کو دینے گئے ہیں. جس کو آدمی دینے جاتا ہے اس سے مانگتا نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ مقصد اس کا یہ نہیں ہونا چاہیے. پوچھا گیا اگر ماں کہے کہ فلاں کی تقریر نہ سنو تو بچوں پر اس کی اطاعت لازم ہے یا نہیں؟ اور میں مولانا صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی تقریر ہماری امی منع کرتی ہیں کہ نہ سنو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ امی تقریر کیوں نہ سنیں مولانا سراج صاحب کی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہو کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں اور ساس کے بیان نہیں کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ بہو کو اصل میں بہت بڑا ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ جو ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو سبھیتا ہے، ہم اپنے بیٹے کی شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو گھر کے لیے ایک نوکرانی چاہیے. وہ بیچاری آتی ہے عورت یہ سمجھ کر کے کہ میں بہو رانی بن کے جا رہی ہوں. ہماری والدہ سمجھتی ہیں کہ بہو نوکرانی آ گئی ہے. یہ سارے اختلاف کی وجہ یہ ہے. ایک بہو رانی بن کر جانا چاہ رہی ہے، سمجھ بھی رہی ہے، اور دوسری طرف وہ اس کو بہو نوکرانی بنانا چاہ رہی ہے. یہ جب تک تصور ختم نہیں ہوگا تب تک یہ ہمارے معاشرے میں جو لڑائیاں، کتنے سیریل بنائے گئے اس پر، کہ تو بہت کامیاب سیریل جو ہوئے ہیں وہ گھریلو زندگی میں ساس بہو کے ہوئے ہیں. کیونکہ ہر تیسرا گھر اس میں جھیل رہا ہے. یعنی اندازہ یہ ہے پورے بھارت میں، اور اس سے مراد بھارت سے مراد بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، ہر تیسری عورت، یعنی کم سے کم کہہ رہا ہوں ورنہ یہ زیادہ ہے، ہر تیسری عورت اپنی ساس سے پریشان ہے. ہر تیسری عورت پریشان ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ بہو رانی بن کر گئی ہے اور یہ بہو نوکرانی لے کر آئی ہے، لہذا پرابلم آئے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تقریر، کیونکہ آپ جو ہے وہ عورتوں کے حقوق پر بھی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کی تقریر ان کو سننے میں خطرہ یہ ہے کہ ہمارا بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنے لگے اور ہم جو ہے وہ نیچے چلے جائیں. تو ساس کو، مائیں ویسے ہم سے بہت پیار کرتی ہیں، لیکن ماؤں کی بعض بنیادی غلطیاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مسئلہ بھی پوچھا ہوا ہے نیچے، اس کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی شادی کو ڈیلے کر رہی ہے، لیٹ کر رہی ہے، اور اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو بیٹا ابھی گھر نہیں بنا ہے، پہلے گھر بنا لیں گے. پھر کہتی ہے کہ بیٹا ابھی جو ہے وہ ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، اس کی شادی کر لیں گے. کبھی کبھی تیسری بات کہ بیٹا ہم لوگ حج کر لیں گے. یہ ساری مائیں اپنی جگہ پر مخلص ہونے کے باوجود سب سے بیکار ماں ہیں اگر یہ نظریہ رکھتی ہیں. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا بیٹا جوان ہو گیا ہے، کما رہا ہے. وہ جوان ہونے کے بعد اس سے جو گناہ ہو رہا ہے وہ گناہ میں ہمارا بھی حصہ ہو رہا ہے. وہ گناہ اس سے کرواتی رہتی ہے، لیکن اپنی بیٹی کی شادی ہو جائے، ہمارا حج ہو جائے، ہمارا گھر ہو جائے. کیونکہ اس کو خطرہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بیٹے نے شادی کر لیا تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس طریقے سے نہ، ایسے تو سارے کے 100% کی مالک کون ہے؟ اماں جان ہے. یہ اماں جان کا رویہ ایک دم شرعی لحاظ سے غلط ہے،
اور یہ اس سوچ کر کے لڑکے کی شادی کو ڈیلے کرنا کہ ہمارا گھر بن جائے، ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے، ہم حج کر لیں، یہ بات پوچھی بھی گئی ہے، ایک دم غلط ہے۔ لہذا میں آپ صاحب کو مشورہ دوں گا کہ آپ امی کی بات قطعی نہ مانیں اور آپ تقریر سنیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کو ناراض کر کے بندوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں کا درجہ اپنی جگہ ہے، لیکن ماں اس وجہ سے منع کرے کہ آپ کو حق بات معلوم ہو جائے گی، اس وجہ سے منع کر رہی ہے، ماں کو جواب نہ دے لیکن آپ تقریر سنتے رہیں تاکہ آپ کو اللہ رسول کی صحیح بات معلوم ہو۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی پریشانی یا رشتہ دار کی پریشانی کا کسی کے سامنے ذکر ہو اور وہ یہ جملہ کہہ دے کہ اچھا ہوا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بہت بری بات ہے۔ اگر ہم نے کسی مسلمان کی پریشانی سے خوش ہو کر کے یہ جملہ کہہ دیا کہ اچھا ہوا وہ پریشان ہوا یا اچھا ہوا اسی کا مستحق تھا، یہ ساری باتیں کہنا ایک بہت بد اخلاقی کی بات ہے اور کسی کے دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب آپ کی تقریر میں نے یہ سنا کہ یہ 40واں یہ تیجا یہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اور میں نے تحقیق بھی کی تو مجھے معلوم بھی ہوا، گرچہ میں اس کو کرتا تھا لیکن مجھے معلوم ہوا کہ یہ کوئی بھی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن کل میں نے آپ کی ایک تقریر سنی، اس میں ایک جملہ تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے وہ عبادت ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بندہ 40واں بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور آپ نے کہا جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے وہ عبادت ہے، تو یہ دونوں باتیں آپس میں کیا ہو رہی ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں۔ سب سے پہلے بات تو سمجھ لیجیے کسی ایک جملے سے کسی کے بارے میں فتویٰ دے دینا یا اس کے نظریے کو جان لینا یہ مشکل کام ہے۔ ہم نے جو بات کہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو چیزیں قرآن حدیث سے ثابت ہیں آپ ان کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو عبادت ہوگی۔ جو چیز قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے اس میں آپ اللہ کی رضا جو تلاش کر رہے ہیں جھوٹی رضا تلاش کر رہے ہیں، اللہ کبھی بھی اس سے راضی ہوتا ہی نہیں، یہ مطلب ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بہت سی عورتیں اپنے شوہر پر جھوٹے مقدمے کیے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں سے محروم کر رکھا اور بلیک میل کرتی ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ ان کا شوہر بے قصور و دیندار ہے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کوئی بھی عورت ہو یا مرد ہو، اب چونکہ جن صاحب نے سوال کیا ہوگا ان کے کوئی رشتہ دار میں یا وہ بیچارے خود پریشان ہوں گے، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر شریعت کے مقابلے میں ایک قانون کسی بھی دیش کا بنے اور وہ آپ کے فیور میں ہو تو ایسی شکل میں کبھی بھی اس قانون کو آپ ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کریں، بلکہ آپ شرعی لحاظ سے قانون کو مقدم رکھیں جو شریعت ہماری کہتی ہے، کیونکہ آپ پہلے مسلمان ہیں اور آپ کا سنویدھان قرآن کریم ہے، اس کے بعد آپ کچھ بھی ہیں، امریکن ہیں، برٹش ہیں، بھارتی ہیں، جو بھی ہیں، پاکستانی ہیں، جو بھی ہیں سب اس کے بعد میں پہلے ہم مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان کا جو سنویدھان ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو دستور العمل کی کتاب ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ قرآن مثال دے کر کے اپنی بات سمجھا کر اسی پر ختم کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ حکم ہے، مسئلہ بھی بتایا جاتا ہے، شرعی حکم بھی ہے کہ مکان مالک اگر کرایہ دار سے کہے کہ میرا گھر خالی کر دو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے زیادہ وقت لے لیں کہ بھیا ارجنٹ نہیں ہے، ہم کو مہینہ 2 مہینہ کا ٹائم دے دو، اور اخلاقی لحاظ سے مکان مالک کو وقت دے دینا چاہیے۔ سنویدھان ہمارا بھارت کا یہ کہتا ہے کہ اگر کرایہ دار کے پاس کوئی گھر نہیں ہے اور وہی گھر میں وہ کرایہ دار رہتا ہے اور مکان مالک کے پاس آلریڈی ایک دوسرا گھر موجود ہے جس میں وہ خود رہتا ہے، اس کے باوجود کرایہ دار سے کہتا ہے گھر خالی کرو، تو کرایہ دار کو یہ حق پہنچتا ہے چاہے گھر خالی کرے اور چاہے گھر خالی نہ کرے۔ آپ کا سنویدھان کیا بولا کہ مکان مالک جب کہے آپ گھر خالی کر دیں۔ آپ کے قانون نے کیا کہا کہ اگر مکان مالک کے پاس دوسرا گھر موجود ہے اور تم تو خالی کرانے کے لیے کہہ رہا ہے تو تمہارا دل چاہے تو خالی کرو، دل چاہے۔ اب ہم نے یہ ہتھیار بنا لیا کہ ہم سے کوئی مکان مالک کہتا ہے گھر خالی کرنے کے لیے، ہم بھارت کے قانون کا سہارا لے کر کے مکان خالی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایسا مکان خالی نہیں کیا گیا ہے، اس میں جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں کوئی قبول نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ مقبوضہ گھر ہو گیا۔ جس کا مالک اس مکان کا جو مالک تھا وہ آپ سے مستقل کہہ رہا ہے کہ آپ میرا مکان خالی کریں۔ یہ بات آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر سنویدھان ایک بات کہے
اور وہ संविधान हमारे संविधान इस्लामी संविधान के खिलाफ हो तो आप अपने संविधान पर जमे रहें। अब औरतों के बारे में महिला मंडल में और बहुत से मामले में उन्होंने शरीय उनको मतलब संविधान ने कानून ने उनको बहुत सी छूट दे रखी है। मिसाल के तौर पर कि अगर एक मर्द ने 3 तलाक दे दिया एक साथ, तो ऐसी शक्ल में औरत अगर केस कर दे और साबित कर दे कि मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाक एक साथ दी है, तो अब भारत में ये कानून बन गया है कि अगर 3 तलाक एक साथ दी गई तो तलाक वाकई ही नहीं होगी और 3 साल की सजा अलग होगी। अब उसको ये बात मालूम हो गई औरत के, लिहाजा उसने जाकर के शिकायत कर दिया, साबित कर दिया, मोबाइल था रिकॉर्डिंग कर दिया, वीडियो बना लिया, दिखला दिया कि देखो हमको एक साथ 3 तलाक दे रहे हैं। हालांकि एक साथ 3 तलाक देने वाले पर 3 साल की सजा इस्लामी तौर पर कतई जायज़ नहीं है। नंबर 1, इस्लामी लिहाज से चारों अइम्मा के नज़दीक 3 तलाक वाक़ हो जाती है, कुछ लोगों के नज़दीक 1 तलाक हो, लेकिन अभी जो संविधान बना उसमें 1 तलाक भी वाक़ नहीं हुई। अब उसने क्या किया कि इसको 3 साल अंदर करा दिया, 3 साल के बाद छूट कर आया तो कहती है कि चूंकि संविधान है और उसमें 1 तलाक भी वाक़ नहीं हुई, लिहाजा मैं आपकी बीवी हूँ। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये शरीयत के खिलाफ है, लिहाजा ऐसी औरतों पर लानत भी है। और ऐसी औरतें जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ दूसरे कानून का सहारा लेकर के अपने शौहर को सता रही हैं, या उनके बेशुमार मुकदमे हैं दहेज उत्पीड़न के, किताब मुझसे दहेज मांगते, हालांकि उसने बेचारे ने एक अंगूठी भी नहीं मांगी है, लेकिन चूंकि ये बात मालूम है कि अगर दहेज उत्पीड़न का कोर्ट के नाम पर FIR कर दिया जाएगा तो शौहर को जेल हो जाएगी। इस वजह से लड़की के बाप, भाई, लड़की खुद जा करके केस कर देती, झूठे केस का बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, यहाँ पर आपने उसको जेल में करा दिया, लेकिन क़यामत में जहन्नम की जेल में आपको रहना है, इस बात को नोट कर लें। ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात और कहना चाहते हैं कि जुमा का जो प्रोग्राम होता है वो इंशाल्लाह ऑनलाइन होता है और आपको उसका लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक 12:30 बजे जो है वो तकरीर शुरू होती है और 12:55 के अंदर तकरीर ख़त्म होती है। लिंक ज़रूर भेजा जाएगा और जिस दिन लिंक न भेजा जाए समझ लें कि प्रोग्राम नहीं हुआ है, या तो मैं मौजूद नहीं हूँ या ऐसी मस्जिद में हूँ जहाँ पर लोग वीडियो नहीं लगाने दे रहे हैं, मोबाइल नहीं लगाने दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है।